وہی شخص خلد بری پائے گا خدا کو ابد جس نے راضی کیا، یہ قول نبی ہے وگرنہ وہ شخص خسارے میں صارم رہے گا سدا، خسارے میں صارم رہے گا سدا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کے بعد پھر ایک حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کے مناسبت سے ہمارا جو ٹاپک بنتا ہے، آپ اس کا نام یوں دے سکتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے کی اہمیت یا فضیلت کیا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پورا 1 مہینہ رمضان المبارک کا قیام و صیام کا اہتمام کرنے کی توفیق دی، اور پورے مہینے ہم اور آپ کوشش کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی ان فرمودات پر عمل کرتے رہیں اور ان کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، ان کو حاصل کرتے رہے۔ ان میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا سکے، ہم نے کوشش کی۔ یہ جو مہینہ پیغام لے کر ہمارے سامنے آیا تھا، اس پیغام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ مہینہ جسے ہمارے اور آپ کے لیے نیکیوں کا بہار بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، وہ مہینہ جسے ہمارے اور آپ کے لیے ایک موقع کے طور پر دیا گیا تھا کہ ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر جو خیر و بھلائیاں ہیں ان کو اپنے لیے سمیٹ سکے، یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چکا ہے۔ ان کے خیر و بھلائیاں ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چکی ہیں۔ ان مہینے کی جو خوبیاں تھیں وہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو خیر و بھلائی کا مہینہ، یہ جو نیکیوں کا بہار جس رب نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا تھا، وہ رب ہمارے اور آپ کے ساتھ اب بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت اول تاخیر ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے مومن بندوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو۔ لہذا یہ جو مہینہ، جو نیکیوں کا مہینہ تھا، جو خیر و بھلائی کا مہینہ تھا، ہم سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی فضل سے ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا،
اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے کہ میرا بندہ جب چاہیں ہماری طرف رجوع کرے، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اصول قائم کیا ہے، ایک ضابطہ قائم کیا ہے کہ ہمارے وہ نیک بندے جنہوں نے اس مہینے کے اندر اپنی تربیت اس طور پر کی کہ اس مہینے کے اندر جنہوں نے اپنی نفس کی تزکیہ کیا اور شیطان کو اپنا دوست سے انکار کر دیا، اور آنے والا مہینہ بھی اپنی اسی تربیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، آنے والا مہینہ بھی اپنے جو مومن دوست ہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، شیطان کے قوانین اور شیطان کے رول کو اپنے پاؤں تلے روننا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا بھی موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 روزے کا اہتمام کیا، تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ کا اہتمام کیا، پورے سال روزہ رکھنے کا ان کو ثواب دیا جائے گا۔ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ جب چاہے اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے اور ان کے دامن سے اپنی ضروریات کی چیزیں اٹھا لیں، اللہ رب العالمین سے اپنی ضروریات کی چیزیں مانگ لیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں 1 مہینہ موقع دیا تھا، اس میں جو کچھ ہم کر سکے اب ہمارے پاس وہ موقع فوت ہو چکا ہے، اس کے لیے ہمیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین موقع عنایت فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جو مہینہ ہم سے نکل گیا ہے، یہ جو مہینہ ہم سے گزر گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہم سے رخصت ہو گیا تو ہم مایوس ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے آنے والا سال ہمیں اس مہینے کو نصیب فرمائے۔ یہ ہمیں پورے سال اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اور یہ جو موقع پھر سے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جیسے کہ میں نے صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ روایت آپ کو صرف صحیح مسلم کے اندر نہیں بلکہ آپ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، یعنی صحیح ستہ کی جو مشہور ترین حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے تو مختلف صحابیات سے یہ روایت منقول ہے، یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کسی روایت میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ من صام ستا بعد الفطر، تو کسی میں کسی طریقے سے یعنی الفاظ مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ کس اعتبار سے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، مشہور ترین حدیث ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کو، جب ان کا مومن بندہ کوئی ایک نیک کام کرتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس ایک نیک کام کا ثواب اجر 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔
تو گویا کہ ہم نے رمضان المبارک کے کل 30 روزے کا اہتمام کیا. اب اگر ہم اس 30 روزے کو 10 سے ضرب کریں گے, 10 سے ملٹیپلائی کریں گے, تو ہمارا یہ 30 روزہ کتنا بنتا ہے؟ 300. اور پورے سال میں ہمارے کل کتنے ایام ہوتے ہیں؟ عربک کیلنڈر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 360 سے 365 اگر سب ملا کے دیکھیں تو تقریباً 360 دن بنتے ہیں عربک کیلنڈر کے, قمری چاند کے اعتبار سے, قمری تاریخ کے اعتبار سے 360 دن بنتے ہیں. تو اگر ہم نے پورے مہینہ روزہ رکھا تو یہ 300 دن کے روزے کے برابر ثواب ہمیں اللہ رب العالمین نے عنایت کیا. اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں نوازے گا اور نوازا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے شوال میں 6 روزے کا اہتمام کیا تو ان کی فضیلت آپ دیکھ لیں. ان کو آپ 10 سے ضرب کریں, ملٹیپلائی کریں تو 6 کو 10 سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 60 بنے گا. وہ ہے کہ کل 2 مہینے کا روزے کا ثواب ہمیں ان 6 روزے میں دیا. اب آپ جوڑ لیں کہ ادھر 300 اور ادھر 60 دن, پورے 1 سال ہوا. اللہ رب العالمین نے یہ اپنے بندوں کے لیے یہ موقع عنایت کیا ہے کہ بندہ مزید 6 روزے کا اہتمام کر لے تو ان کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ شوال کے 6 روزے کس اعتبار سے رکھا جائے, کیسے رکھا جائے؟ کیا شوال کے اسی ابتدائی مہینے میں رکھا جا سکتا ہے, یا اسی میں رکھنا ضروری ہے, لگاتار رکھنا ضروری ہے, یا چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے؟ تو اگر آپ محدثین اکرام کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کا حل ملے گا کہ یہ روزے کا اہتمام اللہ رب العالمین نے ہمیں آزاد کر رکھا ہے. کیونکہ اللہ کے فضل, اللہ کی نعمت, اللہ کا احسان اتنی زیادہ ہم پر ہے کہ ہم کبھی ان کے احسانات کو, ان کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین ہم پر کتنا زیادہ رحیم ہے اور کتنا رحمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس 6 روزے کو یہ پابندی نہیں لگایا کہ آپ نہیں شوال کی پہلی تاریخ سے یا دوسری تاریخ سے لگاتار 6 دنوں کے اندر ختم کر دیں. یہ پابندی عائد نہیں کی, اور نہ ہی یہ کہا کہ جب بھی آپ رکھیں تو لگاتار رکھیں 6 دن. یہ شریعت اسلامیہ ہمارے لیے پابندی عائد نہیں کرتی, کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہیں یہ ہمارے اور آپ کے کہنے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے. اور یہ اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے شریعت اسلامیہ کے رول کو نہیں پڑھا, ہم نے ان کے رول کو دھیان سے دیکھا نہیں, ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی شروع کر دی. ہم نے قرآن کو پڑھنے کے بجائے غیروں کی کتاب کو ہم نے اس منبر و محراب سے لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی, اور جس کی وجہ سے جو شریعت ہمارے لیے آسان شریعت بن کر آئی تھی, جو دین ہمارے لیے آسان دین بنایا گیا تھا, اس دین کو ہمارے لیے مشکل قرار دیا گیا, اور ہمارا ذہن اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہم اور آپ اس بات کو اپنے زبان حال سے اور زبان قال سے ادا کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا آج کے ڈیٹ میں بڑی مشکل ہے. نہیں میرے بھائی اور دوستو, شریعت بہت آسان ہے, اور اس کی آسانی کی مثال آپ
اس ماہ شوال کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پورے 2 مہینے کے روزے کا ثواب کتنے آسان طریقے سے عنایت کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا کتنا آسان راستہ آپ کو دے رکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری شریعت کے احکام آپ کے لیے کتنا زیادہ آسان ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے کتنے زیادہ آسانی سے آپ کو رول اور آپ کو طریقہ بتلایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی، اگر ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت ہمارے لیے آسان ہے یا نہیں، دین ہمارے لیے آسان ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بجائے کسی غیروں کی اتباع، غیروں کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسی غیروں کی بات میں نہیں آنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے علاوہ اگر ہم نے کسی غیروں کی پیروی کی، اگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو چھوڑ کر کسی غیروں کی فرمودات کو اپنانے کی کوشش کی، تو پھر یہ بات واضح ہے کہ ہمارے لیے وہ دین مشکل ہے، کیونکہ وہ دین ہے ہی نہیں جس دین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، جس شریعت کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ شریعت ہی نہیں، یہ اللہ کا بنایا وہ شریعت نہیں ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے، یا جسے ہم اور آپ نے سمجھا ہے، یا جسے ہمارے لیے بیان کیا جاتا ہے، جس کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے، وہ شریعت اللہ کی شریعت نہیں ہے، وہ دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو مشکل محسوس ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے الدین سہل، دین بہت آسان ہے۔ تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 6 روزے کو ادا کرنے کے لیے کتنا آسان طریقہ بتلایا ہے کہ انسان کو جیسا مناسب لگے، بس ایک شرط لگایا ہے کہ یہ 6 روزے آپ کو اسی شوال کے مہینے کے اندر اندر رکھنا ہے، شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے رکھنا ہے۔ آپ جیسے چاہیں رکھیں، 2 تاریخ کو رکھ لیں، چونکہ 1 تاریخ کو روزہ ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، تو واضح ہے کہ 2 تاریخ سے آپ رکھیں گے۔ آپ چاہے لگاتار 6 روزہ کا اہتمام کر لیں، چاہے آپ 2 تاریخ کو ایک رکھ لیں، بیچ میں کچھ دن گیپ کر دیں، یا آپ بانٹ لیں کہ 6 روزہ ہیں، پورے 1 مہینہ ہے، ہم پورے 1 مہینے کے اندر 6 روزہ پورا کریں گے، چاہے بیچ میں 10 دن کا گیپ ہو جائیں یا 5 دن کا گیپ ہو جائیں، جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے آپ یہ 6 روزہ کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو پورے 2 مہینے کا ثواب سے نوازے گا، 2 مہینے کا اجر سے نوازے گا۔ اور جب آپ کو اس 6 روزے کا 2 مہینے کا اجر سے نوازا جائے گا اور ادھر پیچھے آپ کو 30 روزوں کا پورے 10 مہینے کا اجر سے نوازا گیا، تو گویا کہ ہم نے ان 6 روزے کو اگر ملا لیا تو گویا کہ ہم نے پورے سال روزے کا اہتمام کیا۔ کتنا آسان شریعت ہے ہمارا، لیکن افسوس کہ ہم نے خود اس شریعت کو مشکل کر دیا ہے۔ ہم نے اس شریعت کو ہمارے لیے وبال جان بنا کر رکھ لیا ہے۔ جو شریعت ہماری نجات کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو دین ہمارے نجات کے لیے پسند کیا گیا تھا، اس دین کو ہم نے اپنے لیے وبال جان بنا کر رکھ لیا ہے۔ لہذا ہماری اپیل آپ سے یہی ہے، اور میری یہ اپیل آپ لوگوں سے ایک اپیل یہ بھی ہے کہ یہ اپیل لوگوں تک پہنچایا جائے کہ آپ دین کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آسان کر رکھا ہے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، غیروں کی دین کو چھوڑ کر، غیروں کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ نے جس دین کے لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اس دین پر آنے کی کوشش کریں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس پیغام کو اپنے لیے بھی ٹھان لے کہ ہمیں اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ کر غیروں کی دین کو اپنا لیا ہے، اور اس بات کی یاد رکھیں
اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی بنایا ہوا دین، جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، یعنی اسلام، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے یا کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ دین کسی ائمہ کے نام پر ہو، چاہے وہ دین کسی بزرگ دین کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی ولی اللہ کے نام پر ہو، چاہے کسی بھی بڑی سی بڑی شخصیت کے نام پر ہو، وہ دین اللہ کی دین نہیں ہو سکتی اگر ہم نے اس دین پر عمل کیا، اگر ہم نے اس شریعت پر عمل کیا تو گویا کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو آج کے خطبہ میں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی دین کی طرف رجوع کریں، جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے رہیں اور اسی کو اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور دوسرا پیغام ہمیں جو ملتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ پورے 1 مہینہ اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کی، پورے 1 مہینہ اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر وہ عمل کیا جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا، ہر وہ کام ترک کر دیے چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں ترک کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم آنے والا جو مہینہ ہے یا آنے والی جو زندگیاں ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جسے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اسے بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور جو کام ان سے ہمیں اور آپ کو شریعت نے رک جانے کا حکم دیا ہے، جس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے ہم اور آپ باز رہیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مانا اور جس طریقے سے ہم نے کوشش کر کے پورے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور جس کا اجر و ثواب ہمیں پورے 10 مہینے کا اللہ رب العالمین نوازتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم یہ 6 روزے کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں تاکہ مزید اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے، جو احسانات ہیں، جو فضل ہیں، اس کو حاصل کر سکیں اور ہمیں پورے سال کے اجر کا مستحق قرار سکیں۔ لہذا ہمارے اور آپ سے اپیل یہ ہے کہ آپ اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیں اور ان کو راغب کریں، ان کو رغبت دلائیں کہ اس 6 روزے کی اہمیت کیا ہے، اس 6 روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین جو ہم نے پیچھے اعمال کیے ہیں رمضان المبارک میں، اللہ جو بھی کوششیں کی ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل مہیا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا، ایک پلیٹ فارم پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو فلسطینی مسلمانوں کے حالات ہیں اللہ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے الہ العالمین ان کی مدد فرما۔ ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کی عورتیں مقہور ہو رہی ہیں، اے الہ العالمین ان کی مدد فرما اور مظلوموں سے ان کو آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین وہ جو ظالم ان پر مسلط کر دیا گیا ہے اللہ ان ظالم کو ان سے ہٹا دیا جائے۔ الہ العالمین جو فلسطینی مسلمان کے بچے بیمار ہیں یا ان کو جو زخم لگی ہیں اللہ ان کی زخم کو بھر دے، اللہ ان کی مریضوں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، اللہ انہیں ہمت سے نواز تاکہ وہ تمہارے دین پر قائم و دائم رہ سکے اور تمہارے دین کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کر سکے اور انہیں فتح وہ
کامیابی نصیب ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے پوری دنیا کے اندر جو بھی مسلمان پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جب تک جیے اللہ حالت اسلام پر جئیں، اور جب اللہ تو اپنے پاس بلائے تو حالت ایمان پر ہم جائیں۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔